Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy Betia's e-learning classes of Urdu Standard 6. آج ہم لوگ سبق 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 22 اپریل 571 بروز شبہ پیر صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگار کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگار تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہی تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی رحلت فرما گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ معظمہ میں 22 اپریل 571 میں صبح سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، اور ابھی وہ 6 برس کے ہی تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ بھی رحلت فرما گئی، یعنی انتقال کر گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی۔ وہ آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے، ہر طرح سے ان کی دلجوئی اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی پرورش کون کی؟ ان کے دادا ابو عبد المطلب نے کی۔ وہ آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن وہ 8 سال کے ہوئے تھے کہ ان کے چہیتے دادا بھی اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری خود لے لی۔ ابو طالب آپ کو بہت پیار کرتے تھے، ہر طرح سے ان کی دلجوئی اور دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے لوگوں میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری روزانہ کا معمول تھا۔ شراب نوشی، میلے ٹھیلے اور ناچ رنگ میں وقت گزارنا انہیں بہت مرغوب تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں بڑے بے رحم تھے، زیادہ تر تو انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بتوں کی پوجا عام تھی، ہر روز ایک نئے بت کی تلاش میں رہتے تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کی پیدائش کے وقت عرب کے لوگوں میں ہر قسم کی ہر طرح کی برائیاں موجود تھی۔ لوٹ مار کرنا روز کا تھا، شراب نوشی، میلے ٹھیلے، ناچ رنگ میں ہر وقت گزرتا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ بہت ہی بے رحم تھے، زیادہ تر تو انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بتوں کی پوجا عام تھی، ہر روز نئے بت کی تلاش میں رہتے تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی سچے اور بہت نیک انسان تھے، سماج میں پھیلی برائیوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلے ٹھیلے میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے پکے اور لین دین میں ایماندار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ جایا کرتے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا تو لوٹا دیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی سچے اور نیک انسان تھے، سماج میں پھیلی برائیوں سے ہمیشہ وہ دور رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میلے ٹھیلے، شراب نوشی، ناچ رنگ میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا، اور وعدہ کے بھی بہت پکے اور لین دین میں بھی بہت ایماندار تھے۔ اس وجہ سے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، جنہیں وہ جس طرح رکھا کرتے تھے ویسے ہی انہیں لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس لیے مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ
تجارتی قافلوں میں جایا کرتے تھے اور تجارتی کاروبار میں حصہ لیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی اور لوگوں کو مال دے کر تجارت کرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مال تجارت اور ایک غلام دے کر ملک شام کے سفر پر بھیجا۔ اس تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی گنا نفع ہوا اور واپسی پر بی بی خدیجہ رضی اللہ کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نیتی اور شرافت کی بہت تعریف کی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ نے آپ کی نیکی اور شرافت سے متاثر ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عمر میں آپ سے بڑی اور بیوہ تھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جایا کرتے تھے اور تجارتی کاروبار میں بھی حصہ لیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی اور لوگوں کو مال دے کر تجارت کرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا مال تجارت کے لیے ایک غلام دے کر سفر پر بھیجا۔ اس تجارتی سفر میں آپ کو کئی گنا نفع ہوا۔ واپسی پر بی بی خدیجہ رضی اللہ کے غلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نیتی اور شرافت کی بہت ہی تعریف کی، جس سے بی بی خدیجہ رضی اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور شرافت سے متاثر ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ سے ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی اور بیوہ تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور اپنا پیغام دے کر لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو وہی مکے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، بزرگوں کو جھوٹا اور گمراہ کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اس لیے یہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے، آپ کی بات ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش بھی بنائی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور پیغام دے کر لوگوں کے پاس بھیجا کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کیا تو وہی مکے والے جو صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق سچا کہا کرتے تھے ان کے خلاف ہو گئے اور وہاں کے لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، بزرگوں کو جھوٹا اور گمراہ کہتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، اس لیے یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنانے لگے، یہاں تک کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی بنائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ کر مدینہ منور شریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کی یہ تبدیلی ہجرت کہلاتی ہے۔ وہاں دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی چین کی سانس نہ لینے دی اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اور زیادہ جل گئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، آخر وہ وقت بھی آ گیا جب مسلمانوں نے مکہ پر بھی فتح حاصل کر لی، خانہ کعبہ کے سارے بت توڑ ڈالے گئے اور پورا ملک عرب مسلمان ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ چلے جانے کا اللہ نے انہیں حکم دے دیا تھا اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منور میں شریف لے گئے، لیکن وہاں کے بھی لوگوں نے وہاں کی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن مکہ والوں نے وہاں بھی انہیں چین کی سانس لینے نہیں دیا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتا ہوا دیکھ کے وہاں کے لوگ جلنے لگے اور ان پر مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔
مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب مسلمانوں نے مکہ پر بھی فتح حاصل کر لی، یعنی جیت حاصل کر لی، اور خانہ کعبہ کے سارے بت توڑ ڈالے اور پورا ملک عرب مسلمان ہو گیا۔ آج بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک واقعہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و طور، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب کچھ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ 6 جون 632 کو پیر کے دن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی کے 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 6 جون 632 کو سوموار کے دن 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کو کہاں دفن کر دیا گیا؟ مسجد نبوی کے 1 ہجری میں دفن کر دیا گیا اور وہی ان کا مزار مبارک ہے۔ تھینک یو۔